بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن باقی ہیں ماہ رمضان المبارک کی مقدس اور پرنور دن اور راتوں کو۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ اس کا استقبال کیجئے، ایک کریم مہمان کا، عزت والے اور شان والے ایسے مہمان کا استقبال کیجئے جو سخی ہے، جو ہمیں عطا کرے گا، ہمیں دے گا۔ نیکیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی خاص عبادات میں دن کا روزہ ہے اور رات کا قیام ہے۔ ہمیں وقت کا بہت زیادہ احساس کرنا ہے۔ یہ قیمتی لمحات ہیں، اس کا کوئی لمحہ ہمیں ضائع نہیں کرنا۔ اس کی یہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے گھروں میں آیا ہے، ہم نے اس کی لک آفٹر کرنی ہے، اس کا پورا دھیان رکھنا ہے، اس کی طرف سے ہمیں غافل نہیں ہونا۔ اپنی زبان سے، بیان سے، کلام سے، نگاہوں سے، سماعتوں سے کسی لمحے بھی ہماری توجہ اس سے ہٹے نہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کا مہمان مہینہ آ چکا ہے۔ اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کر نیکیوں کو سمیٹنا ہے۔ پاک سرزمین میں اس وقت ایک سیاسی رسہ کشی کا ماحول ہے، جس میں میڈیا آپ کو اپنی طرف بلائے گا اور آپ کے ذہن، فکر اور خیالات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ضرور دلچسپی رکھیں، لیکن اس رحمت والے مہینے کی قدر کریں۔ غفلت اس مہینے سے نہیں ہونی چاہیے، قرآن سے نہیں ہونی چاہیے، نمازوں سے نہیں ہونی چاہیے، عبادات سے نہیں ہونی چاہیے، نیکی سے کوئی غفلت نہیں کرنی۔ اپنے وقت کو کسی طرح سے بھی کسی دیگر ایسے مشغلے میں برباد نہیں کرنا جس میں آپ کا نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے۔ قرآن سے ایک تعلق کو جوڑنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا قرآن پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ کلام اللہ ہے، یہ ہمارے خالق و مالک کا کلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اسی ماہ رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔ غار حرا میں اس کی شروعات ہوئی، اس کا نزول ہوا، اور یہ کلام مجید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، جس کا ایک ایک حرف، لفظ، آیت آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سدرہ کے مکی جناب سیدنا جبریل امی لے کے آئے تھے، اور حضور کی زبان پر نور سے پھر یہ جاری ہوا، اور صحابہ اور اہل بیت اطہار نے اس کو سنا، اور یوں سینہ بسینہ یہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اسے کھولیے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اپنے اس پاک کلام کے اندر خود تلاوت کرنے والوں کی بہت عظمت بیان کی ہے، شان بیان کی ہے، یہاں تک کہ آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں گے کہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں، وہ لوح محفوظ سے لے کے آئے ہیں اور قلب مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، لیکن اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کا کیا کہنا کہ خود جبریل ماہ رمضان المبارک میں سرکار علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے، جسے اہل علم کہتے ہیں کہ دور ہوتا، سرکار قرآن پڑھتے، جبریل سنتے، جبریل پڑھتے، سرکار سنتے۔ اور پھر دیکھیے
حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی، تعمیر کعبہ جب مکمل ہو گئی تو فرمانے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ کے نبی جناب سیدنا ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں، وہ بھی رب کی بارگاہ میں جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ کہ اے اللہ، اے میرے رب، ہمیں وہ رسول عطا فرما، وہ عزت و عظمت و شان والا رسول ہمیں عطا فرما جو کیا کرے، یتلو علیہم، جو تلاوت کرے۔ اگلا مقام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ خود پھر فرماتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے آل ایمان پر کہ انہیں اپنا عزت و شان والا رسول دیا ہے، وہ رسول جو یتلو علیہم، جو قرآن کی تلاوت کی۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی شان میں یہ بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اب ذرا غور فرمائیں، ایک اور مقام دیکھیے کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالتالیات ذکرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کی قسم فرما رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے، آپ، ہم سب کو یہ عزت و عظمت و شان اور رحمت، برکت، قرآن والا، نور والا مہینہ نصیب فرمائے۔ اس کے آداب ہیں، قرآن کے آداب ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی اگر آپ نیت کریں کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا و تقرب و عبادت کے لیے قرآن کھولنے لگا ہوں اور اس کی زیارت کروں گا اور تلاوت کروں گا، یہ ایک نیت کریں۔ پھر اس نیت سے بھی پہلے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اسے چھونا چاہتے ہیں، مس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے بغیر وضو کے تلاوت نہیں کرنی۔ اگر کوئی حافظ ہے یا کسی کو کوئی کلام کا زبانی حصہ یاد ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کو زبانی حفظ کے طور پر بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن اولا وہاں بھی یہی ہے کہ وضو کر کے پڑھا جائے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن کو چھونا ہے تو یاد رکھیے کہ بغیر طہارت کے آپ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے، یعنی حالت پاکیزگی میں آپ نے اس کو چھونا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ پھر قرآن مجید کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اسے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنا ہے۔ پھر اس کا یہ چوتھا ادب یہ ہے کہ خوبصورت لب و لہجے لہن اچھا بنا کر سوار کر اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اور پھر جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، تلاوت کر رہے ہوں، تو یہ اس بات کو بھی اہمیت دیں اور ترجیح دیں کہ آپ کا رخ قبلہ شریف کی طرف، اچھی جگہ پر بیٹھیے، اہتمام کے ساتھ بیٹھیے، اور زیادہ تر اس کا وقت جو ہے، جو مقبول وقت، ویسے تو اب جب بھی آپ کو وقت ملے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، لیکن مقبول وقت جو ہے وہ بعد از فجر ہے۔ یعنی ایک وہ قیام اللیل ہے جس میں صلاۃ التراویح میں آپ نے قرآن سننا ہے، اور ایک ہے کہ قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ فجر کے بعد اس کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن کے اندر خاص طور پر اس کا ذکر آیا ہے۔ لیکن جہاں جب جیسے آپ کو موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، یتلو علیہم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا بھی فرمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب یہ تھا کہ ایک تو آپ تلاوت فرماتے، دوسرا قاری نبوت یہ تھا کہ آپ اس کی حکمت بتاتے، اس کی شان نزول بتاتے، اس کے مفاہیم بتاتے، اس کا جو حکم تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرماتے۔ مثلا وضو کی آیات نازل ہوئیں، تیمم کی آیات نازل ہوئیں، نماز کی فرضیت ہوئی، تو سرکار نے پریکٹیکل کر کے دکھایا بھی، کر کے سمجھایا بھی۔ اور جہاں کہیں
زبان مبارک سے سمجھانے کی ضرورت تھی تو اس کے مفاہیم کو کھول، اور وہی سنت کہلائی، وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ ہے سنت رسول، یعنی حکمت قرآن، جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، حکمت سے مراد سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جس طرح قرآن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور حضور کا جو فہم ہے وہ فہم سرکار علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا، اپنے صحاب کو عطا فرمایا، اور پھر امت کے پاس یہ چیز پہنچی اور آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نور والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے طور پر میں نے کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں، اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کیجئے، اپنا شیڈول ترتیب دیجئے، اپنا کوئی دورانیہ جو ہے وہ منتخب کیجئے کہ آپ نے اس ماہ رمضان المبارک میں کس طرح بندگی کرنی ہے، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں، ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اپنا تعلق اپنے رب سے، اپنے مالک و خالق سے ہم نے مضبوط کرنا ہے، اپنے رب سے محبت، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو جذبہ ہے اس کے اندر ہم نے ایک قوت و رونق پیدا کرنی ہے، اس میں ہمیں کچھ اہتمام کرنا ہوگا۔ جس طرح ہماری مائیں، بہنیں اور ہماری بیٹیاں رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر کچھ کچن میں استقبال کی تیاریاں کر دیتی ہیں کہ یہ بنا دو پکوڑے، کچوریاں، سموسے اور دیگر ورائٹی جو ہے وہ جمع کر کے فریج میں رکھی جائے، سحر و افطار کا اہتمام کیا جائے، وہاں ہمیں اس بات کا سب سے اولا افضل پہلے خیال رکھنا ہے کہ اس کا اصل مقصد تو بندگی ہے، نیکی ہے، نیکیاں کرنی ہے، نیکیوں میں ہمیں سبقت لے جانی ہے، اس میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھنا ہے اور اپنی جیب کو کھلا رکھنا ہے، اپنے اقربا، اپنے رشتہ دار، عزیز، برادری، وہ لوگ جو آپ کی مدد کے مستحق ہیں، منتظر ہیں، آپ کے ہمسائے، آپ کے بستی، آپ کا گاؤں، آپ کے ارد گرد، وہ لوگ جو غریب ہیں، مساکین میں ہیں، یتاما ہیں، اور کوئی ہماری بہنیں بیوہ ہیں، ان سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ دینی مدارس کا، جہاں قرآن مجید پڑھنے والے طلباء موجود ہیں، ان مدارس کا بہت بڑا آپ نے اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا ہے کہ یہ امانت الہیہ کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا ایک مسلمانوں کا ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کو جاری رہنا ہے، اپنے دینی مدارس کی بھی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی ہے، اپنے ائمہ، حفاظ کرام، اہل علم کے ساتھ بھی آپ نے، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، بلکہ کہوں گا خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ نے ایک محبت کے رشتے استوار کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ اس آنے والے مہمان، کریم مہمان، سخی مہمان کی رحمتیں، بخششیں، مغفرتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس ماہ رمضان المبارک کی شفاعت اللہ کریم ہمیں قیامت والے دن نصیب فرمائے، قرآن کی شفاعت اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے، قرآن کا نور ہماری زندگیوں میں آ جائے، اس کا اجالا ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور ہماری اولادیں، ہمارے بچے اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ میں نے ایک پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو تحفے دیتے ہیں یا ان کی ضرورت کے مطابق کچھ چیزیں دیتے ہیں، کہ ہر بیٹے کا ایک بیڈ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہے وہ ہے، آج تو ہم ہر بچے کے پاس اپنا موبائل فون ہے اور بہت ساری چیزیں، آپ اس کو اس بات کو اگر سمجھیں تو میں کہوں گا والدین اپنے بچے کو اس ماہ مبارکہ میں قرآن کا تحفہ دیں، اپنی بیٹی کو قرآن کو تحفہ دیں، اسے کہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک کا یہ تحفہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کو اس مہینے میں ختم شریف کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ اس کا اگر آپ اہتمام کر لیں گے کہ اپنے گھروں میں 6 بندے ہیں تو 6 قرآن آ جائیں، 4 ہیں تو ہر ایک کے لیے، اگر پہلے سے موجود ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اس بات کو غور کریں کہ کیا ہمارے بیٹے کے پاس اس کا قرآن ہے، کیا ہماری بیٹی قرآن کھولتی ہے، بس اس کا اہتمام کر لیں۔ ہماری بیوی، اس کا گھر کے افراد اور بیوی دیکھے اس کے خاوند یہ اہتمام کرتا ہے، تو پھر آپ کا قرآن سے تعلق ہے،
رمضان سے آپ کا تعلق بنتا ہے، اسے تعلق کو جوڑیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکت خیر مجھے آپ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہمارے وہ لوگ، ہمارے وہ تعلق، ہمارے وہ رشتے، ہمارے وہ محترم، ہمارے وہ دل جانی جو آج ہم میں نہیں ہے، ہمارے آبا میں، اجداد میں، جو ہم سے بچھڑ گئے، ہم ان سے بچھڑ گئے اور وہ قبروں میں ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔